قبلہ سرکار کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ یہ سننے میں یہ آیا ہے کہ سرکار کی باقاعدہ پرپوزل بھیجی آپ نے پسند کا اظہار جی ایسا ہی ہے. اصل میں نا یہ دو نفوس قدسیہ کا ملنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دو حرمتوں کا ملنا ہے اور دو اللہ کے اعتمادوں کا ملنا ہے. یہ محض اتفاق نہیں ہے، مشیت الہی کا ابتدا سے ہی یہ فیصلہ تھا. اور جو ظاہری اسباب بنے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا مال جو باہر شام میں بر ملکوں میں بھیجا کرتی تھیں تو وہ با اعتماد لوگوں کو بھیجا کرتی تھی جو مال میں خیانت نہ کرے یا ضائع نہ کرے وغیرہ وغیرہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، شرافت، لیاقت، یہ اخلاقی قدریں تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھیں. ہر بندے کی تسبیح یہی ہوا کرتی کہ محمد امین ہے، محمد کریم ہے، محمد فلاں ہے، محمد فلاں ہے. تو جس وقت آپ عمر کے اس حصے میں پہنچے، جیسے آپ سن بلوغ کہہ لو، سن شعور کہہ لو، یا یہ کہہ لو کہ مطلب وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے جس وقت وہ 20-25 سال کے ہوئے تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ اگر آپ ہمارا مال لے جائیں تو اس میں سے نفع میں سے اتنا نفع جو ہے آپ کو بھی دیا جائے گا. عجب اتفاق ہے کہ جس وقت آپ گئے، اب وہاں منڈیوں میں جا کر نا ایک ہوتا ہے، ہر بندہ کھپ ڈالتا ہے میرا مال لو، اس کی کوالٹی بیان کرتے ہیں فلاں یہاں پہ نیلامی ہوتی ہے نا. تو بولی لگتی ہے. یہ اپنا یعنی ثقافت ہے، کلچر ہے لوگوں کا، اپنے انداز میں وہ خرید فروخت کرتے ہیں. لیکن ہوا جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے کبھی یہ سوداگری نہیں کی تھی. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں. امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324 430 5589. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی پائی جاگیرے. تو آپ تو وہ اس طرز سے واقف ہی نہیں تھے جو لوگ اپناتے تھے، اور وہ لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی بڑھا بڑھا کر اتنا قیمتی بناتے تھے وغیرہ. لوگوں کا وتیرہ ہے. ہاں، تاجروں کا جو ایک طرز ہوتا ہے. تو آپ کی تو زبان نبوت والی تھی، آپ ایسی باتیں کیسے کرتے مبالغہ رائی والی. آپ کھڑے ہو گئے. اچھا. ہاں، آپ کے کھڑے ہونے پر یہ ہوا کہ جس وقت پوری منڈی میں کھپ ڈلی ہوئی ہے اور آپ خاموش ہیں، مال بھی آپ نے سامنے لگا دیا ہے، تو جو بھی آتا نا تو وہ مال کو چیک کرتا اوپر سے نیچے سے جس بھی انداز سے. تو وہ کہتے کہ آپ جس طرح لوگ کر رہے ہیں آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا میرے بولنے سے کیا ہوگا، مال خود بولتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اصل کیا ہے. تجارت کا بہت بڑا اصول بتا دیا تجارت کا. تو یہ دیکھیں چیز خرید فروخت آپ نے کرنی ہے، باقی لین دین کے معاملات ہم کریں گے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن رانا کا یہ معجزہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی معجزہ بن گئی. ہوا یہ کہ ساری منڈی کے لوگ حضور کے مال کے ارد گرد جمع ہو گئے. وہ مال کو تکنا تو دور کی بات ہے، ادھر خیال بھی نہیں کیا حضور کے چہرے کو تک. واہ واہ واہ. پھر خود سے تاجروں نے بولیاں لگانی شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، حضور خاموش رہے. پہلے کوئی تجربہ ہی نہیں تھا اس طرح کے معاملات کا. تو دوسری بات یہ کہ نبوت کی زبان سے جو کچھ بھی نکلنا تھا حق ہی نکلنا تھا. تو وہ اتنے گنا نفع زیادہ آیا کہ گنے تھک گئے. اور کسی بھی ایک رائی برابر بھی کسی چیز کے اندر جو اونچ نیچ اور خیانت نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعداد کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائی.
تو اتنے کثیر نفع کے ساتھ جب حضور لوٹے ٹھیک. تو سب لوگ حیران تھے تاجر کہ یہ کیسا معجبی ہے، اس کے حسن پر ہی سودا ہو گیا ہے، نہ اس نے مال کی کوالٹی بتائی ہے. اچھا یہ بالکل انسانی نفسیات ہے. ہاں کوئی حسین آدمی بیچ رہا ہو نا ہاں تو جی چاہتا ہے اس سے لیں پیسے. ایسا ہی ایسے ہی. تو اس وجہ سے جناب اللہ بی بی صاحبہ کو جس وقت بتایا گیا، مال دیکھا، پھر چونکہ اہل مکہ میں سے تھیں وہ بھی یہ بھی، تو پھر ان کی اپنی خواہش ہوگی ام المومنین کی. اور جس وقت پیغام نکاح بھیجا خود سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت زیر کفالت ہوں اپنی چچا. اپنے چچا کے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے، میرے معاملے میں وہ فیصلہ وہی کریں گے. تو جس وقت ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی وہ حیران ہوئے کہ ہمارے ساتھ خدیجہ کا رشتہ اور خود سے کر رہی ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام. ہاں اچھا. اس پر آپ نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر اہل مکہ جمع کیے گئے حرم کعبہ کے اندر. تو پھر آپ ہی خطیب بنے خطبہ نکاح نبوت کے. جس وقت خطیب بنے تو خطبے میں جو ارشاد فرمایا انتہا کر دی. فرمائیے. سارے مذہب ٹوٹ گئے. یہ جو ملا شلا نے بڑھایا نا ادھر ادھر مذہب جوڑ توڑ کے جھوٹ موٹ بنا کے، کیونکہ اس کی نیچر میں جھوٹ ہے ملا کے، ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، جس نے قیامت تک جھوٹا ہی رہنا ہے. اب ابو طالب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اچھا لفظ الحمدللہ پہلے آیا ہی نہیں، نہیں ابھی قرآن بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا. تو سرکار بول رہے حضور ہیں. کی 25 سال کی عمر مبارک ہے. جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی 35 سال عمر مبارک. اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہاں کہ سورۃ فاتحہ میں جو الحمدللہ ہے ہاں یہ تو کئی سال بعد آیا ہے. یہ انہوں نے ان سے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اس امت کے آخری مہدی ہیں جسے ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، جس ٹائٹل پر نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس پر کام کرو، ملت ابراہیم کی اتباع کرو. یہ مہدی علیہ السلام ہے. اچھا وہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، اے اللہ تیری حمد ہے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے. اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اللہ نے فرمایا میرا کعبہ بناؤ، تو حضرت ابراہیم مستری بنے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ مزدور بنے. کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا تو رحمت الہی ٹھاٹھ میں آ گئی. فرمایا میرا گھر بنایا، لوگوں کے گھر بناتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، مانگو. آج میری رحمت آمادہ عنایت ہو چکی ہے، مانگو مانگو. انہوں نے کہا پروردگار عالم کیا مانگے، ایک تیرا خلیل ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، مرتبہ تو یہاں تک ہیں، اور پھر جنت ہمارا ویسے ہی اپنا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، تو باقی دنیا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، کیا مانگے. تو اللہ نے بار بار اصرار فرمایا مانگو مانگو مانگو. پھر انہوں نے کہا پروردگار عالم پھر کیا مانگے ہم ایک بار مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے حضور ہماری گردنیں ادب میں جھکی رہیں. کیا ہے، کیا خوبصورت بات. یہ پیغمبر کی وہ ابدیت ہے جہاں حرمتیں سلام کرنے آتی واہ ہیں. واہ واہ. مانگا تو مانگا کیا ہے. ہاں. یہ اصل روح ہے ابدیت کی. ہاں ابودیت مانگی ہے. ہاں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہماری گردنیں تیرے حضور ادب سے جھکی رہیں. فرمایا یہ تو پہلے ہی تمہیں حاصل ہے یار، میرا دل کرتا ہے اور کچھ مانگو. اللہ پھر جو منگوانا چاہتا ہے. پھر اللہ نے القاء کیے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے اللہ پھر اگر اس سے آگے قدم بڑھانا چاہتی ہے تیری رحمت تو پھر ہماری اولاد میں سے ایک مخصوص طبقہ انسانیت ایسا ہو جس طرح ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، ہماری ذریت بھی تیرے حضور جھکی رہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں یہی مانگا تو قدرت نے فرمایا قبل. تو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک ایسی ذریت آپ کی ذریت میں سے ایک ایسا طبقہ انسانیت پیدا فرمائیں گے جن کو وہی شان حاصل ہوگی ابدیت کی عظمت میں جس کا تم نے تقاضا کیا ہے. تو وہاں ذریت کا لفظ آیا. یہ ذریت ہمیشہ ابدیت کے پیمانے میں اتری رہی، جھکی رہی، اور خدائے ذوالجلال کی رحمتوں سے یہ محظوظ ہوتے رہے. اللہ کے انوار و تجلیات ان پر نازل ہوتے رہے، اور یہ دین ابراہیم کے دائی رہے، اور دین ابراہیم کی حرمتوں کا یہ تسلسل جاری رہا. اور پھر ہوا یہ عجب بات ہے کہ جس وقت وہ سجدے
وہ نیاز مندیاں، وہ حضور بارگاہ عظمت الہی میں عجز و نیاز کے وہ زمزمیں معراج پر پہنچے تو وہاں حضور کے والدین کا ظہور ہوتا ہے، اور حضرت عبد المطلب اور جناب ابو طالب علیہ السلام اسی ذریت ابراہیم کا تصور ہے، جس کو بوقت نکاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بیان فرمایا کہ اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے ذریت ابراہیم سے ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں قرآن پاک کے اندر آیا الحمدللہ جی۔ تو امتم مسلمت لک، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایسا گروہ، ایسا طبقہ انسانیت جو مسلسل تیرے اسلام پر رہے، سلامتی پر رہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو پھر لوگ ہیں نا جناب، تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں اس ذریت سے وجود بخشا ہے، دے وزرع اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی کھیتی سے ہمیں وجود بخشا، واہ، ٹھیک ہے، دے آگے جتنے بھی لوگ نفوس آتے ہیں نا وہ ساروں کو بیان کر کے کہ اس کی اولاد سے پیدا فرمایا، کس ذریت سے پیدا فرمایا، اس کی کھیتی سے پیدا فرمایا، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ، ایک تیری حمد یہ بھی ہے کہ تو نے ہمیں ہر دور میں حکام بنایا ہے، محکوم نہیں بنایا، ہم محکوم نہیں رہے، چھوٹے نہیں رہے، ہمیشہ ہمیں آپ نے بڑائی عطا فرمائی ہے۔